وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 65-66 آج کا موضوع۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں۔ الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین۔ مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین۔ البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے، قال انکم قوم منکرون۔ تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔
اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 65، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو تم نکلو راتوں رات، اسر کہتے ہیں رات کے وقت، بِأَهْلِكَ اپنے گھر کے ساتھ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے کچھ حصے میں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ رات رہے لے نکلو، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیں، یعنی جو بھی آپ کے ساتھ ہیں ایمان والے وہ آگے اور آپ پیچھے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیں، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے یہ بات قطعی طور پر واضح کر دی تھی ان لوط علیہ السلام کو، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین کرام، بہت سبق آموز ہے یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اور عبرت والی ہیں۔ وہ مخلوق، وہ لوگ، وہ انسانوں کا گروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے دنیا میں بھجوایا تھا، ان کے بارے میں ان کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ ہو چکا، اور بہت ہی یعنی ایک میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس سے عبرت لینی چاہیے، اور ہمیں بالخصوص ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا ایسی وجہ ہوئی کہ یعنی اپنی الخلق و عیال اللہ، جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کنبہ قرار دیا ہے، اور یعنی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کے الفاظ ہیں لوگوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے، بڑی محبت سے۔ دیکھیں ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے کی ہے، سبحان اللہ۔ آپ بالکل ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی محبت کا جذبہ کار فرما تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات کو پیدا فرمایا، اور ہمیں ہماری ارواح کو یہاں موقع دینے کے لیے، اور ہماری ارواح کو اوپر لے جانے کے لیے، اونچے سے اونچے درجے کے لیے پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بسانے کا ایک پلان بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جہاں وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تکمیل کر دی، پوری کر دی، اور اتنی نعمتیں ہیں ظاہری طور پہ، یعنی ہم تو ظاہری نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں نا، باطنی تو ہیں ہی ہیں، ظاہری نعمتیں اتنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو اس کو شمار نہیں کر سکے، بالکل نہیں شمار کر سکتے۔ بہت سی نعمتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اب ہوا میں آکسیجن ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے، بس سانسیں لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو آکسیجن کا، جب آپ کا مریض وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے پرائیویٹ اسپتال میں، اور آپ کے پیچھے آکسیجن کا بل چڑھتا رہتا ہے نا، اور اس کو آکسیجن دی جا رہی ہوتی ہے مصنوعی طور پہ، تب آپ وہ بل کو دیکھے آپ اندازہ لگا لیں، ہزاروں روپے۔ تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر جو ہے آپ کا مریض جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے۔ تو بہت سی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے سامنے کی طرف۔ دیکھیں ہم ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہیں، ہر شخص ڈوبا۔ آپ کیسے نا، یعنی پانی میں ایک چیز آپ نے ڈبو دی، پانی میں ایک چیز اسی طرح اور ڈبو دی، اور وہ پانی جو ہے 10 فٹ اوپر آ گیا اس کے، مثال کے طور پہ عرض کرو کوئی بھی چیز،
اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، احساس نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، سوچنا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں رسپانس، اصل بات ہوتی ہے رسپانس کی، رسپانس اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ کلاس میں بچہ جاتا ہے، باپ اسے ایک بچے کو ڈالتا ہے اسکول میں، مثال کے طور پہ چھوٹے بچوں کی میں بات نہیں کر رہا، بڑا بچہ جو ہے، یا ایک بچہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے، لاکھوں روپے اس کی فیسیں، خرچے، ہاسٹل، یہ وہ، اور باپ بڑے چاؤ سے، بڑے شوق سے بچے کو کالج میں ڈالتا ہے، بچہ چلا جاتا ہے، جوان ہے، جوانی ہے، 20 سال عمر ہے مثال کے طور پہ، عام طور پہ یہی عمر ہوتی ہے بچوں کی، اور لیکن وہ بچہ جا کے وہاں وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے جو اس کے والد نے جتنی محنت سے اس کو پڑھایا، 15 سال مثال کے طور پہ 12 سال پڑھایا، چلے 10 جماعتیں وہ 2 جماعتیں یہ، تو 12 سال تک فیسیں بچے، ایک بچے کی آج کل اس وقت میں سن رہا ہوں، یعنی نیچے سے شروع کریں، عام طور پہ 20-25 ہزار روپے کی بچے کی، ایک مردان میں 25 ہزار روپے ایک بچے کی فیس ہے مردان کے اسکولوں میں، بعض اسکول ایسے ہیں، اور پھر جب آپ اوپر کے جائیں اسلام آباد وغیرہ وہاں تو زیادہ ہیں، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں چلیں 25 ہزار لگا لیں، تو یہ آپ کے ہو گئے 3 لاکھ روپے سالانہ فیس دے کے، 3 لاکھ روپے سالانہ، اور مثال کے طور پہ 10 سال کے 30 لاکھ روپے، اور پھر 6 لاکھ اور 12 36 لاکھ روپے، یہ صرف فیسوں کے دیے باپ نے۔ اور یہ میں دیکھیں، آپ ادھر ادھر ذہن نہ گھمائیں، میں آپ کو قیمتی بات بتا رہا ہوں، تو 36 لاکھ روپے باپ نے یہ دیے، پھر اس کے یونیفارم، کتابیں، اس کا خرچہ، اور پھر جو بھی ہوتا ہے، تو یہ ڈبل تقریباً لگا لیں آپ، 50 لاکھ لگا لیں، چلے کھانا پینا، اس کا خرچہ، یہ وہ جو بھی ہے، 12 سال زیادہ ہوتا ہے، چلے 50 لاکھ روپے۔ اب 50 لاکھ روپے ایک 12 سال میں باپ نے خرچ کر دیے، اور بڑے چاؤ سے اس کو بھجوایا میڈیکل کالج میں، وہ بچہ شرارتی تھا اور نوجوان تھا، وہاں جا کے یونیورسٹی کی فضا میں کھل کھیلنے کا اس کو موقع مل گیا، اب جو بھی ہے بس وہ ان بری عادات میں پڑ گیا، مثال کے طور پہ اس کا، تو دھیان جو اب وہاں گیا ہے وہ تعلیم کے لیے، لیکن وہاں اللہ تللے شروع کر دیے، باپ پیسے بھی دے رہے ہیں، جیب خرچے، فیسیں الگ بھری ہیں، اور روزمرہ کے خرچ کے ماہانہ خرچ الگ دے رہا ہے، اور وہ اللہ تللے کر رہا ہے، اور وہ معاملات یعنی رسپانس نہیں دے رہا، تعلیم پہ توجہ نہیں دے رہا، جس کام کے لیے وہ آیا ہے، کالج میں داخل ہوا ہے، رسپانس نہیں دے رہا، نہ باپ کو، نہ ٹیچرز کو، نہ کالج کو۔ تو 5 سال گزار لیں، 5 سال جو ہے وہ 50-60 لاکھ روپے اور لگا دیے باپ نے، لیکن کوئی نتیجہ تو نہیں ہوا، بیٹے نے کیا رسپانس دیا؟ فیل ہو گیا امتحان میں، میں مثال کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ دیکھ لیں، یعنی نتیجہ کیا آیا، یعنی 12 اور 5 17 سال بعد نتیجہ کیا آیا کہ میڈیکل کے ایگزام میں وہ بری طرح فیل ہو گیا، نمبر ہی نہیں لیے، 0، توجہ ہی نہیں دی۔ تو دیکھیں اس طریقے سے، یعنی آپ دیکھ لیں یہ بچے کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ 60-70 لاکھ روپے باپ کے لگا دیے اس نے 17 سال میں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو آپ کیا کمنٹ کریں گے کہ غلطی کس کی ہے؟ باپ کی غلطی ہے؟ باپ کی تو غلطی نہیں ہے، اس نے تو پورا انتظام کیا تھا، لیکن بیٹے نے رسپانس نہیں دیا۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فائدہ دینے کے لیے بہت بڑے پلاننگ سے دنیا میں بھجوایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. سبحان اللہ. مقام انسانیت آپ کو معلوم ہے، میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اب انسان کا تو جو مقصود ہے وہ تو اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ کا تقرب اور اس کی ملاقات کی تیاری ہے. لیکن دنیا میں آ کے ہم ادھر اللہ تللے اور دنیا کی زندگی نے وغرتہم الحیات الدنیا، سورہ انعام کا مضمون ہے. اور باقی یہ دنیا کے دھوکے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ دیکھو دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا. لیکن ہم پڑ گئے. ہم مسلمان، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیں ہندوؤں اور عیسائیوں اور سکھوں اور کافروں کو، اپنی بات کریں. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ مسلمان قوم کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جسے میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ مقام ہے. تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دے دی ہے. رسول عربی خاتم الانبیاء کو ہمارے لیے بھجوا کے ہم بہت فوقیت رکھتے ہیں، لیکن وہ فوقیت آپ اس نعمت کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ اسلام، دین اسلام، قرآن پاک، اسوہ حسنہ رسول کا کیا رسپانس ہے ہمارا؟ مجھے آپ بتائیں. نتھنگ، کچھ بھی نہیں. تو اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ جو ہم نے مضمون پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ پیغمبر، نجات دہندہ، وہ بیٹھا ہوا ہے بستی میں اور قوم آتی ہے. ابھی وہ جو سلوک اس کے ساتھ ہوگا وہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے. اگلی جو ہم آیت ہے، میں نے 66 نمبر تک پڑھی ہے نا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَبْدَهُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُبِينٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. اس میں نشانی ہے ہمارے لیے. قوم لوط اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ مجھے بتا نہیں سکتے. کیا لواطت کا مرض ہم میں نہیں ہے؟ کیا زنا ہم میں نہیں ہے؟ کیا کم تولنا جو قوم شعیب کا تھا وہ ہم میں نہیں ہے؟ اور جو قوم عاد کی خرابی تھی کیا وہ ہم میں نہیں ہے؟ قوم نوح جن عادات میں مبتلا تھی کیا ہم میں نہیں ہے؟ یہ تو ایک انسانیت ہے. ہماری بیماریاں مشترک ہیں. ایک مشترک بیماری یہ ہے کہ ہم نفس کی، انسان اللہ کی بندگی کرنا نہیں چاہتا. نفس امارہ کو اس نے اپنا خدا بنا لیا. یہ مشترک بیماری ہے ہماری. آخرت قوم یہود کی جو صفت تھی کہ وہ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے تھے، کیا ہم دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے؟ اور مسلسل انکار، کانوا یکفرون ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ قوم یہود کے بارے میں ہے. یہ اس لیے کہ وہ مسلسل انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی احکامات سے. کیا ہم نہیں کرتے؟ کوئی عجیب صورتحال ہے اس وقت. ہم بہت ہی زیادہ ایک خراب صورتحال میں ملوث ہیں. اور وہ جو ہے صورت کیا ہے؟ وہ نافرمانی ہے اپنے رب کی. اپنے رب کی
بندگی سے منہ موڑ لینا ہے، اپنے رب کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دینا ہے۔ یہ ہماری اور تمام اقوام کی مشترکہ یعنی آپ دیکھیں، محسوس کریں، یعنی ہم تو سوچتے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ تو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، قوم لوط تھی، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ موازنہ بھی ہم نہیں کرتے، میں چونکہ آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں، یہ موازنہ بھی ہم نہیں کرتے، میں نہیں محسوس کرتا کہ ہم کوئی ایسا موازنہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ کون سی، ان میں کون سی صفات تھیں جو ہم میں نہیں ہے، یا ہے نا، یعنی ہم دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جو دین ہے اس کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، ہم نے لوط کو قطعی طور پہ یہ واضح کر دی کہ اب میں ان کو تباہ کروں گا، ان کی میں جڑ کاٹ ڈالوں گا۔ تو امت محمدیہ کی تو یا قیامت تک یہ دور رسالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جڑ کاٹ ڈالے گی اللہ تعالیٰ۔ ہم دیکھیں اس وقت ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف زبان کا فرق ہے، اور ہم ان سے دگنے عذاب کے مستحق اس لیے ہیں۔ دیکھیں منافق جو ہے اس کے لیے دگنا عذاب ہے۔ منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نچلے درجے میں ہوگا، کافر اس سے اوپر ہوں گے، سب سے نیچے جو ہے منافق۔ تو جہنم میں آپ دیکھیں گے، یہ میری بات نوٹ کر لیں روز قیامت، کیونکہ مجھے فی الوقت یہ قوم سدھرتی نہیں نظر آ رہی کہ یہ اللہ کی بندگی پر توبہ کر لے اور اللہ کی بندگی پر آمادہ ہو جائے۔ یہ صدیوں سے معاملہ چلا آ رہا ہے، اب بھی یہ قوم سنبھلنے والی نہیں ہے، ان کے یعنی صورتیں مسخ ہو چکی ہیں، ہماری صورتیں جو ہیں نا ہم نے خود مسخ کرنی ہے اپنے اعمال سے۔ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، روز قیامت آپ دیکھیں گے اپنا حال، روز قیامت آپ دیکھیں گے آج کا مسلمان دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ یہ ویسی خوش فہمیاں ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم اجتماعی طور پہ من حیث القوم، من حیث الامت، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ دوزخ جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ دیکھیں غرتہم الحیات الدنیا قوم لوط کے بارے میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آیا ہے؟ غرتہم الحیات الدنیا، یہ انہوں نے بھی دنیا، وہی دنیا کے دھوکے میں آ گئے تھے، پیغمبر کی تعلیمات کو مان کے نہ دیا انہوں نے، بلکہ الٹا ان کی تصحیح کری۔ ہم کیا تصحیح نہیں کر رہے؟ دیکھیں انداز ہوتے، انداز مختلف ہے ہمارا تصحیح کا۔ ہم انگوٹھے چوم کے ان کو منہ پہ لگاتے ہیں، لیکن ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اور میں آپ سے یہ آج کے درس میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا آپ غور کریں کہ وہ اللہ جس نے بڑے چاؤ سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ہمارے لیے کائنات آباد کی اور ہمیں اس دنیا میں بسایا اور دنیا کو رہنے کے قابل بنایا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، وہ BBC کا ایک کالم تھا، مریخ کی ایک سیارہ تھا ان کا یا جو بھی ہے، وہاں گاڑی اتری ہے مریخ پہ، اس کے سطح زمین کا جائزہ لے رہی ہے۔ ابھی یہ پرسوں کی بات ہے، آج تاریخ ہے 21 فروری، تو وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ وہاں زمین تو رہنے کے قابل نہیں ہے، مریخ کی بہت دور ہے، ہم سے بہت دور ہے، چاند سے بھی دور ہے، لیکن وہاں کی تصویریں آئی ہیں، وہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے وہ جگہ۔ مشینیں گئی ہوئی ہیں، وہ جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ زمین ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا اس آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے۔
کیا یہ رات اور دن کا جو انقلاب ہے، کبھی رات اور کبھی دن، کیا یہ جانوروں کے لیے ہے کہ پرندوں کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اس کائنات کا بنیادی فائدہ اٹھانے والی ذات میں ہوں اور آپ ہیں، اور ہم تو بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں ایسے مضامین سے اور سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، بہرحال ہے۔ تو آپ دیکھیں، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، آیا آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر رہے ہیں؟ اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں مصروف ہیں؟ نعمتوں کو بجائے استعمال کر رہے ہیں؟ رب کی کامل بندگی کر رہے ہیں؟ رسول کی کامل اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں؟ کیا آپ کا یقین ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ ایک دن آپ رب کے حضور کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد میری اصل زندگی شروع ہوگی؟ اس تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے؟ نو، ہم نہیں مانتے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ رسول کی کامل اطاعت میں کامیابی ہے؟ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہم تو من چاہی زندگی گزارنے، اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ ہمیں تو دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام یہ تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اور وہ اس کے حقیقت کے خلاف ہے، نہیں، یہ آپ سب دیکھ لیں۔ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس دھوکے میں ہم خوش ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم جہنم۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر خوش بھی ہیں، یہ ہماری بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لا يرجون لقاءنا، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک دن ملاقات ہوگی یا ملاقات کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے، یہ کوئی ہوش ہے آپ کو؟ مجھے آپ بتائیں۔ نو۔ وردو بالحیات، دنیا کی زندگی پر راضی۔ ہاں، ایک میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اور ایک ممبر وہ ہے MLA ہے، ایک MPA ہے، ایک بریگیڈیئر ہے، ایک آرمی چیف بنا ہوا ہے۔ یہ اس پہ تو آپ فخر کرتے ہیں، یہ آپ کی فخر کی باتیں یہ ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے اور اپنی ملاقات کے لیے مجھے چن لیا ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے یہ خیال ہو۔ اچھا، وہ مخلوق، میں یعنی آخری میری باتیں ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ یہ آج کا جو مضمون ہے اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے اس میں بھی بات کریں گے، لیکن آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو رہا ہے قوم لوط پہ، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی آپ دیکھیں گے فجعلنا عالیہا سافلہا، ان پہ بستی الٹ دی۔ اتنا ناراض اللہ تعالیٰ، اتنا ناراض کیا انہوں نے اپنے اللہ کو۔ دیکھیں، پیغمبر کے ذریعے یہ سب کام ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ہادی بنا کے بھجواتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پیغمبر کے ذریعے سارے یہ کام ہوتے ہیں۔ اور جب پیغمبر کی آپ بات نہیں مانیں گے تو انسان بہت بڑے خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں اس نظر سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ واضح گمراہی سے گمراہ ہو گیا۔ ضل ضلالا مبینا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ اس پہ سوچیں، اپنے آپ کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا؟ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ دنیا کا اگر دھوکہ لگا ہوا ہے تو اس کی علامات ہیں۔ دنیا کے آنے پر آپ خوش ہوتے ہیں اور دنیا کے جانے پر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، بس یہ علامت ہے۔ آپ کی خوشی کن چیزوں میں ہے؟
اللہ کی رضا میں آپ خوش ہوتے ہیں یا دنیا کے حاصل ہونے پر یا جانے پر آپ خوش یا غمگین ہوتے ہیں؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔